خوف و خطر. جی شاہ صاحب، یہ جو عزاداری ہے جو آج ایک بہت بڑا تہوار بن چکا ہے پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی، یہ آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ جو بیٹی تھی حضرت علی کی، بہن ہے حضرت حسین کی، اور وہ کربلا میں تھیں اور بچ نکلی. جب وہ ان کو اور ان کے قافلے کے دوسرے لوگوں کو شام لے جایا گیا دربار میں، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یزید کے سامنے خطبہ دیا ہے. اچھا، وہ خطبہ جو ہے وہ اپنی جگہ جرت اور ہمت کی ایک عجب داستان ہے، اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتے. کس دلیری کے ساتھ انہوں نے اس کے ایک قیامت برپا ہو چکی ہے. نواسہ رسول جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے خاندان کے مرد زین العابدین کے جی سارے جو ہیں مارے جا چکے ہیں، اور بے سر سامانی ہے، اور ایک عجب افراتفری ہے. اور قافلہ جو ہے اس میں بچے ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اور لٹا پٹا اور پہنچتا ہے اس حکمران کے سامنے جس کے عہد میں یہ سب کچھ برپا ہوا ہے. اور کس جرت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. لیکن حضرت علی کی بیٹی ہیں تو کیسی جرت کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اسے للکارتی ہیں، اسے ڈانٹتی ہیں، اسے پھٹکارتی ہیں، اور وہ دبکا ہوا بیٹھا جو ہے اس کو سننے پر مجبور ہے. تو وہ حضرت زینب سے آپ سمجھئے کہ عزاداری کا جو آغاز ہے اسی دن ہو گیا، اس خطبے سے ہو گیا، جب حضرت زینب نے اپنے شہیدوں کا تذکرہ کیا اور ان پر تلوار چلانے والے جو ہیں ان کو تنبیہ کی کہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے، اور تمہارا اقتدار چند روزہ ہے، اور تم جو آج مسرت سے بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری آخرت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. تم نے دنیا بنانے کے لیے آخرت کو خراب کر ڈالا ہے، اور تمہارا انجام طور بہت قریب ہے. تو پھر حضرت زینب کا وہ خطبہ آج بھی اہل عزم و ہمت کو ایک نیا ولولہ اور نیا جوش عطا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت زینب جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتی تھی، اور ہمارے اپنے جو شہید بھائی اور اپنے جو دوسرے عزیز تھے ان کا تذکرہ ہوتا تھا. اور پھر محرم کا مہینہ جو ہے وہ اس کے لیے خاص ہوتا چلا گیا. اور ابتدا میں یعنی اس میں شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں تھی. اچھا، سب ایک ہی تھے، کیونکہ ستر نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، ہم سب مسلمان تھے. شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ گفتگو یہیں سے ہم شروع کریں گے، آپ دیکھتے رہیے. جی گفتگو جاری ہے عزاداری کے حوالے سے، اور شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جہاں سے پھر یہ آغاز اس کے بعد اس کا اہتمام کرتی تھی وہ، اور تذکرہ شہدائے کربلا کا ہوتا تھا. پھر مختلف علاقوں میں جب یہ روایت پہنچی ہے تو ان کے مقامی کلچر میں ڈھل گئی ہے. اچھا، تو ہمارے ہاں کیونکہ ہندی کلچر جو تھا اس کے تحت پھر اس کو منایا جانے لگا، اور لکھنؤ سے اس کا ایک خاص کروفر سے اس کا آغاز ہوا ہے. اچھا، اور اب دنیا کے تمام ممالک میں یہ عاشورہ اسی طریقے سے منایا جاتا ہے. لیکن مقامی جو ان کی روایات ہیں اور کلچر ہے اس کے تحت پھر مزاج جو ہے اس کا بدل جاتا ہے، اس کے اندر اس کا رنگ بدل جاتا ہے. لیکن کئی جگہ جلوس نہیں نکالے جاتے. اچھا، کئی جگہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور کئی جگہ مختصر اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں راستے میں. اچھا شاہ صاحب، یہ جس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں محرم میں، اس واقعے کے پیچھے سوچ کیا کار فرما تھی؟ وہ کیا فلسفہ تھا جس کو لے کے حضرت امام حسین جو تھے وہ کربلا پہنچے؟ دیکھیے اب تاریخ کا معاملات ہیں تو اس میں آپ کو ذرا سمیٹتا ہوا بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن جو ہے وہ خلیفہ منتخب ہوئے. بالکل. اور اس طرف شام میں امیر معاویہ جو تھے وہ حضرت علی کی خلافت انہوں نے تسلیم کی تھی نہیں کی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو میں جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. پر حضرت حسن جو تھے ان کے اور حضرت معاویہ کے درمیان مقابلہ ٹل گیا. اچھا. اور فوجیں آمنے سامنے تھیں، اور حضرت حسن جو ہیں وہ بڑے صلحجو تھے. اچھا. اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ خون جو ہے مسلمانوں کا بہنا نہیں چاہیے. ٹھیک. اور پھر امیر معاویہ کی طرف سے سفیر بھیجے گئے تاکہ مذاکرات کر سکے. تو حضرت کچھ 5-6 مہینے ہوئے تھے حضرت حسن کو خلافت سنبھالے ہوئے، تو پھر انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا، دستبرداری اختیار کر لی خلافت سے،
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عارضی طور پر دستبرداریوں نے اختیار کر لی. ایک نقطہ نظر یہ ہے، یعنی مستقل نہیں، بالکل، یعنی معاویہ کی زندگی تک، امیر معاویہ کی زندگی تک. ٹھیک. اور پھر یہ کہا کہ بھئی ایک تحفظ ہوگا ان شہروں کو جو ان کی حمایت میں تھے، کوفہ ہے، مدینہ ہے، مکہ ہے، بصرہ ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں، اور یہاں کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی، اہل بیت کا اور ان کے جناب جانثاروں کا مکمل تحفظ ہوگا. اور پھر معاویہ کے بعد یہ جو انتخاب ہے یہ شورا کرے گی. ٹھیک. تو یعنی امیر کا جو انتخاب ہے، جو مسلمانوں کی روایت تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا، پھر حضرت عمر کا انتخاب ہوا، پھر حضرت عثمان کا ہوا، پھر حضرت علی کا ہوا. تو آپ دیکھیں ہر انتخاب میں ایک شرائعیت کا عنصر غالب رہا. ٹھیک. یعنی اس کا پیٹرن کوئی بھی ہو، لیکن بنیادی بات تھی کہ لوگوں کی جو رائے تھی، اہل الرائے کی، اس کو بڑی اہمیت دی گئی. تو اس وقت اسلام نے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو نمونہ قائم کیا، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ اپنی مثال آپ تھی. جب جگہ جگہ بادشاہتیں تھیں اور باپ کے بعد بیٹا جو اقتدار سنبھالتا تھا، یہاں ایک مشورے سے حکومت سازی کا ایک نیا ماڈل پیش کیا گیا دنیا جو ڈیموکریسی کی بھی شکل ابتدائی کہہ لیں، ایک خاص لوگوں کے مشورے سے ایک معاملہ کیا جائے، اور رنگ اور نسل کے بغیر، تعصب کے بغیر، جو اپنے سے بہتر آدمی سمجھا جائے اسے منتخب کر لیا جائے. تو یہ جو حضرت حسن کے انتقال کے بعد اور پھر امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا، تو انہوں نے معاملہ شورا پر چھوڑنے کی بجائے یزید کو اپنا نامزد کر دیا، جانشین، اور اس کے لیے بیعت لینے کی کوشش شروع کر دی. اب کئی صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور بیعت نہیں کی. ان میں حضرت حسین بھی تھے، اور ان میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، اور ان میں دوسرے کئی صحابہ بھی تھے. اچھا. تو حضرت حسین جو تھے ان کو کوفہ والوں نے بلایا کہ آپ یہاں آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو یزید نے ایک سخت گیر گورنر وہاں بھیج دیا. بہت سے لوگ جو تھے وہ دبک گئے، اور حضرت حسین کا قافلہ جو تھا وہ مختصر قافلہ تھا، یعنی کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے وہ نہیں آئے تھے. اچھا. اور 72 آدمی کیا لڑے جھگڑیں گے؟ بالکل. تو اب وہ تو اپنی ایک، جب انہوں نے دیکھا کوئی لشکر جو ہے اس سے پالا پڑ گیا، تو انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ مجھے آپ براہ راست یزید سے بات کرنے دیجیے. ٹھیک ہے، میں اس سے براہ راست بات کر لیتا ہوں، یا مجھے مدینہ جانے دیجیے واپس، اور یا یہ ہے میں کہیں دوسرے مقام پہ چلا جاتا ہوں، دور دراز مقام پر. مگر وہ جو وہاں کے لوگ تھے، حکمران طبقے کے جو نمائندے تھے، ابن زیاد کا جو لشکر تھا، انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور لڑائی کی. اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جو آج بھی جس میں عالم اسلام میں جس کا ماتم کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جس خون کی حدت اور شدت محسوس کی جاتی ہے. دیکھیں کسی اور مقتول کا اور کسی اور شہید کا اس طریقے سے دنیا بھر میں دن منایا نہیں جاتا جس طرح حضرت حسین ان کے رفقا کا بنایا جاتا. بالکل. اور دنیا اس واقعے سے جتنا متاثر ہوئی ہے اور عالم اسلام اس سے جتنا متاثر ہوا ہے، کسی اور واقعے سے اتنا نہیں ہوا. تو اس سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ اب پھر دیکھیے، اب جبر کی حکومت تسلیم کرنے سے تاریخ میں بار بار انکار کیا، اور ایک مسلمانوں میں ایک حریت کا جذبہ جو ہے، وہ خون حسین جو ہے ان کے ہر مسلمان کی رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے. بالکل. تو یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کے اتنے دور رس اثرات ہوئے، اور بنو امیہ جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ اپنی ایک نفسیاتی جو برتری تھی اور ایک تفوق تھا اسے کھو بیٹھی. لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک کوہرام مچ گیا. اور پہلے تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بغاوت تو ہوئی ہے مکہ اور مدینہ میں. مدینہ سے عبداللہ بن زبیر، بالکل، جو نواسے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، جی بالکل، جو اسما ہیں ان کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن، ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے خطبہ دیا مکہ میں اور حضرت حسین کے حق میں شہادت دی کہ وہ بہتر شخص تھے اور وہ ایک متقی شخص تھے،
اور ان کو ایک ظلم عظیم کیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی، وہ بھی یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی امارت کا اعلان کیا اور بیعت لی. اس کے بعد یزید کی فوجیں آئیں، پھر ان سے مقابلہ ہوا، پھر جو بے حرمتی ہوئی مدینہ کی اور پھر مکہ کی، وہ تو ایک کہانی تاریخ کی الگ. لیکن حضرت پھر عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کو شہید کر کے ان کی لاش جو ہے لٹکا دی گئی. اور حجاج بن یوسف جو ہے اس نے کہا کہ جب ان کی ماں آ کے اسما جو ہے یہ مانگے گی لاش تو میں لاش دوں گا، تب اتاری جائے گی. ماں نے کہا میں نہیں مانگوں گی، میں کبھی نہیں آؤں گی. آخر اس کو چل کے آنا پڑا. تو حضرت اسما کا فکرہ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ابھی تک سوار جو ہے وہ سواری سے نہیں اترا، پھانسی پہ لٹکے ہوئے دیکھا جب. تو اب یہ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق کے نواسے، مقتدر صحابہ ان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ شہید ہوئے. جبر کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک. بنو امیہ کے خلاف جد و جہد اور جگہ جگہ بغاوتیں، جگہ جگہ احتجاج، اور بالآخر ان کی حکومت پھر خون حسین کے نام پر ہی ختم ہوئی. عباسی جو تھے انہوں نے یہ پرچم اٹھایا اور بنو امیہ کا خاتمہ کیا، اور پھر بنو عباس پر سر اقتدار آئے. انہوں نے پھر اس خون کا کیا معاملہ کیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ خون حسین ہی کا انتقام تھا جو بنو امیہ کی حکومت ختم کی عباسیوں نے. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.